حضرات گرامی کے جو اپنے تہوار مناتے ہیں ان تہواروں کو اپنے طور پہ منائیں، لیکن مسلمانوں کو ان تہواروں میں شرکت کی اجازت نہیں ہے حضرات گرامی قدر، اس لیے کہ ان کے تہواروں کی بنیاد جو ہے وہ ایک خاص تھیولوجی کے پس منظر کے اندر ہے، ایک خاص عقیدے کے پس منظر کے اندر ہے۔ جب عیسائی کرسمس مناتا ہے در حقیقت وہ اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ بالکل اٹل ہے، بالکل واضح ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رب کے بیٹے نہیں بلکہ رب کے بندے ہیں، رب کے رسول ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس تھیولوجیکل ڈیفرنس کے ساتھ، اس عقیدے کے اختلاف کے ساتھ، مسلمان تیری حمیت کہاں پہ چلی گئی ہے، تیری غیرت کہاں پہ چلی گئی ہے؟ وہ اللہ کے یہاں پر بیٹا ہونے کی بات کرتا ہے تو اس کو بیٹا ہونے کی گریٹنگ دیتا ہے، تو اس کو بیٹا ہونے کی مبارکباد دیتا ہے۔ کیا یہی تیرا عقیدہ ہے؟ حضرات گرامی قدر، ماڈرن دنیا کے اندر آپ بقائے باہمی کی بات کرتے ہیں، آپ میوچول کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، لیکن مجھے ایمانداری سے یہ بات بتلائیے، کیا کبھی آپ نے عید الاضحیٰ کے دن جو ہے کسی عیسائی کو بکرا خریدتے ہوئے دیکھا؟ کسی عیسائی کو جو ہے آپ نے گائے خریدتے ہوئے دیکھا؟ کسی مسیحی کو آپ نے اونٹ خریدتے ہوئے دیکھا کہ میں بھی اس کو نہر کروں گا، میں بھی عید قربان کی سنت کو زندہ کروں گا؟ اگر اس جو ہے عمل سے علیحدہ ہونے کے باوجود عیسائی آپ کے ساتھ میوچول کو ایگزسٹنس کے ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کر سکتا ہے تو مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ہولی کے تہوار کو، تو کرسمس کے تہوار کو، تو نیو ایئر نائٹ کے تہوار کو، تو جو ہے 14 فروری کے دن جو ہے ویلنٹائن ڈے کے تہوار کو تو ان کے ساتھ مل کے منا کر تو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، لیکن دکھ و تعصب کا مقام کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، مغلوبیت کی انتہا کیا ہے؟ عقیدہ حق سے دوری کا عالم کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، مسلمان حکمران بھی کرسمس کا کیک کاٹنے کے اندر مصروف ہیں، مسلمانوں کے رہنما بھی کرسمس کا کیک کاٹنے کے اندر مصروف ہیں، اور بڑی بات کیا کروں میں، حضرات گرامی قدر جو ہے مذہبی جماعتوں کے رہنما وہ بھی کرسمس کا کیک کاٹنے کے اندر مصروف ہیں۔ ایسے عالم کے اندر ایک شک و شبہ والی کیفیت جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے جب ہمارے رہنما کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں، جب ہمارے مذہبی رہنما کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں، جب ہمارے علماء، ہمارے اجل قسم کے مفتی کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں، تو اگر ہم بھی کاٹ لیں گے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، دین جو ہے وہ کسی رہنما کی بات کا نام نہیں، کسی مجتہد کی بات کا نام نہیں، کسی عالم کی بات کا نام نہیں، کسی مفتی کی بات کا نام نہیں، دین نام ہے رب کے قرآن کا نام ہے، کالی کملی والے کے فرمان کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کو اختیار کرتا ہے وہ انہی کا حصہ ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کلمہ اگر پڑھا ہے کالی کملی والے کا پڑھا ہے، میں نے مقتدی اور پیشوا اگر ماننا ہے، حضرت رسول اللہ کو ماننا ہے، میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی، میرا عقیدہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میں میوچول کو ایگزسٹنس کے دل فریب نعرے کے نام کے پر توحید کے پر چھری کو چلا دوں، میں توحید کے عقیدے کو ذبح کر دوں۔ میں جب تک زندہ رہوں گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کا ورد کرتا رہوں گا۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے وحدانیت کا پرچار کرتے رہیں گے، عقیدہ تثلیث کا انکار کرتے رہیں گے، اور اللہ کی اس بات کو ببانگے تو لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ بھی کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ جس بات کو کفر کہے وہ بات ایمان کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ جس بات کی تردید کہے اس بات کے پر میرا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرات گرامی قدر، ہمیں کرسمس کے اس موقع کے پر عیسائیوں کو پیغام حق تو سنانا چاہیے، ہمیں ان کو پورا سال پیغام توحید کو تو دینا چاہیے، ہمیں حضرت عیسیٰ کی بندگی اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مشن ان کو سونپا گیا اس بات کا اعلان پرچار تو کرنا چاہیے، لیکن کرسمس اور ہولی کے تہوار میں شریک ہو کر اپنے عقیدے کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کو مسخ نہیں کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔